बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरीयत और तरीक़त के अंदर क्या फ़र्क है, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे और आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि दुनिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों का इतना बुरा हाल क्यों है। इस वजह से है कि हमारे दुनिया के अंदर मौजूद मुसलमान साहिब शरीयत हैं, साहिब तरीक़त नहीं हैं। याद रखना चाहिए कि हर साहिब तरीक़त, साहिब शरीयत लाज़िमन होता है, बग़ैर शरीयत के तरीक़त नहीं है। और शरीयत की सीढ़ी पे चढ़ने के बाद अगली जो दूसरी सीढ़ी है उसका नाम है तरीक़त। हर साहिब तरीक़त लाज़िमन साहिब शरीयत होता है। और साहिब शरीयत के ये चंद, साहिब तरीक़त के ये चंद उसूल हैं, और इन उसूलों में से कोई एक उसूल लाज़िमन साहिब शरीयत को अपने ऊपर लागू करना पड़ता है। और अगर वो साहिब तरीक़त का कोई उसूल भी जो बयान किए जाएंगे इनमें से अपने ऊपर साहिब शरीयत लागू नहीं करता है, तो फिर वो लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद, करोड़ों मुरीदीन होने के बावजूद, लाखों शागिर्द होने के बावजूद, बड़े बड़े मदरसे होने के बावजूद कोई भी इस्लाम की खिदमत कभी नहीं कर पाएगा। वो खसारा ही करेगा, अपने लिए भी खसारा करेगा और जो उसके फॉलोअर्स होंगे उनको भी खसारे ही में डालेगा। तरीक़त के इन तमाम उसूलों में से कोई एक उसूल साहिब शरीयत को लाज़िमन लेना पड़ता है, और जो लेता है वही कामयाब होता है, जो नहीं लेता वो नाकाम हो जाता है। पहली बात देखिए, साहिब शरीयत जो होता है, शरीयत वाला जन्नत और जहन्नम इन दोनों को मद्देनज़र रख के अमाल करता है कि मैं बुरा काम नहीं करूँगा, इसलिए कि अगर बुरा काम करूँगा तो जहन्नम में चला जाऊँगा, और अच्छा काम करूँगा, क्यों? इसलिए कि अच्छा काम करूँगा तो अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा। साहिब तरीक़त ये नहीं करता, वो एक स्टेप, चूँकि एक सीढ़ी आगे होता है, उसकी नज़र में जन्नत और जहन्नम ये दो चीज़ें नेक अमाल करने और बुरे अमाल से रुकने के लिए नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। वो ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। साहिब तरीक़त की नज़र में अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की नाराज़गी ये नुक्ता मलहूज़ खातिर होता है, जन्नत और जहन्नम से उससे कोई गरज नहीं होती है। साहिब शरीयत जो होता है वो कुरान पढ़ेगा, सुबहान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात पढ़ेगा, सूरत यासीन पढ़ेगा, सूरत रहमान पढ़ेगा, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे शादी के लिए लड़की मिल जाए, लड़की पढ़ेगी, लड़का मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जबकि साहिब तरीक़त जानता है कि सिर्फ एक सुबहान अल्लाह अगर पढ़ दी किसी ने हालत ईमान में, तो उस एक सुबहान अल्लाह के बदले में अल्लाह पाक जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाता है जिसके साए में अरबी तेज तरीन घोड़ा 100 साल तक 100 मील की रफ्तार से भागता रहे तो भी उसके साए को क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो साहिब तरीक़त जानता है कि एक सुबहान अल्लाह का अजर लेने के लिए ये पूरी कायनात ना काफ़ी है, तो मैं इतनी लंबी तस्बीहां एक कोठी के लिए, एक गाड़ी के लिए, एक बंगले के लिए, एक नौकरी के लिए, एक मुलाजमत, एक जॉब के लिए, एक शादी के लिए भला क्यों करूँगा। साहिब तरीक़त इतनी छोटी सोच रख के इतने छोटे फैसले नहीं करता है। साहिब तरीक़त जानता है कि अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं, उसका हर अमल अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए होता है, इसलिए वो बड़े बड़े अजर छोटे छोटे अमाल के बदले में समेटता है। वो वजीफ़े अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, उसके मद्देनज़र अल्लाह की रज़ा होती है। वो जानता है कि पूरी कायनात एक सुबहान अल्लाह के अजर को लेने के लिए नाकाफ़ी है। छोटी सी तो कायनात है, इंसानों की अपनी उम्र 100 साल नहीं है, तो 100 साल तक 100 मील की रफ्तार से तेज तरीन अरबी घोड़ा साए के अंदर भागता रहे, साया क्रॉस ना हो, तो एक सुबहान अल्लाह का अजर भी पूरी कायनात लेने के काबिल नहीं है। तो फिर इतनी तस्बीहात मैं किस लिए दुनिया के लिए करूँगा। साहिब तरीक़त जो होता है उसके मद्देनज़र अल्लाह की नमाज पढ़ना होता है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इमाम बारगाह है शिया की, ये बरेलवी की मस्जिद है, ये देवबंदी की मस्जिद है, या ये अहले हदीस की मस्जिद है। नमाज का वक्त होता है और जो भी मस्जिद उसके सामने है वहाँ जाएगा और अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाएगा। उसने सूरत फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़नी है, वो नहीं पढ़ेगा। उसे इस बात से कोई गरज नहीं है कि मैं अहले हदीस मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ। उसने ऊंची आमीन नहीं कहनी है, आहिस्ता आमीन कहनी है, वो आहिस्ता आमीन कहेगा, लेकिन इस बात को लेकर मस्जिद को क्रॉस नहीं करेगा कि यह अहले हदीसों की मस्जिद है, या ये देवबंदियों की मस्जिद है, या ये बरेलवियों की मस्जिद है, या ये शिया की इमाम बारगाह है। वो किसी भी इमाम के पीछे किसी भी मस्जिद में खड़ा होगा और नमाज का फरीज़ा ज़रूर अदा करेगा। साहिब तरीक़त
بولے گا بہت کم اور سنے گا بہت زیادہ، جبکہ شریعت والے بولتے ہیں تھکتے ہی نہیں ہیں، رات دن بولتے ہیں، اور طریقت والے بالکل نہیں بولتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک چھوٹی سی ٹوٹی کو آپ سمجھیں، جو ٹوٹی سے پانی آتا ہے، گھماتے ہیں ہم اور پانی نکلتا ہے، وہ جو ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے وہ صاحب شریعت لوگوں کا ہے، اور وہ جو سمندر ہوتا ہے وہ صاحب طریقت لوگوں کا ہے۔ ٹوٹی سے تھوڑا سا پانی نکلے تو آپ کو آواز آئے گی، شور 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 کی آواز آئے گی، اور سمندر کے پاس جا کے آپ کھڑے ہو جائیں، کشتی لیں اور کشتی کے اندر بیٹھ کر سمندر کے درمیان میں چلے جائیں، تب بھی آپ کو پانی کی آواز نہیں آئے گی۔ یہی حال ہوتا ہے، صاحب طریقت بولتا نہیں ہے، سننا پسند کرتا ہے، اور صاحب شریعت بولنا پسند کرتا ہے، اسے تقریریں کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ صاحب طریقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ صاحب شریعت خود اپنی نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کو خود جو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہ اچھا ہے۔ صاحب شریعت اپنے آپ کو ایک جیل کے اندر قید کر کے رکھتا ہے، وہ جیل چاہے دیوبندی کے نام سے ہو، وہ چاہے بریلوی کے نام سے ہو، وہ چاہے شیعہ کے نام سے ہو، وہ چاہے اہل حدیث کے نام سے ہو، کیونکہ یہ جیلیں ہیں جن کے اندر ہم لوگ قید کر دیے گئے ہیں۔ وہاں جہاں سپریڈنٹ ایک ہوتا ہے، ایک چکر ہوتا ہے جس کو ہم مرکز کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس کے گرد رہتا ہے۔ جس طرح جیل میں آپ آزادی کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے، ہر کسی سے ملاقات سپریڈنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، تو یہ شریعت والے بھی ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ کو تھوڑی فقہ حنفی والوں کے پاس جانے دیں گے، اگر آپ شیعہ ہیں تو آسانی سے آپ کو تھوڑی سنی ہونے دیں گے، اور اگر آپ سنی ہیں تو کیا آسانی سے آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ بہت بڑا وبال کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جیلیں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جیلیں شریعت والوں نے بنا رکھی ہیں، جبکہ صاحب طریقت ان جیلوں کو توڑ کے آزاد ہے، آزاد ہے۔ وہ اللہ کی زمین پوری پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اور صاحب شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام پوری کائنات کے لیے ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے، صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں ہے، صرف خطوں کے لیے نہیں ہے، ملکوں کے لیے نہیں ہے، شہروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کائنات کے لیے ہے۔ وہ کائنات کے لیے اسلام کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ صاحب طریقت اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے ہر وقت صاف رکھتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ دیکھنے میں یہ اصول ہمیں صاحب طریقت لوگوں کے نظر آتے ہیں، بلکہ ترجمہ پڑھنے میں بھی، علم حاصل کرنے میں بھی صاحب طریقت لوگوں کا نظریہ ایک سیڑھی اوپر ہوتا ہے۔ ان کا ترجمہ پڑھنے کا انداز، قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا انداز ایک سیڑھی اوپر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صاحب شریعت لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد کا ترجمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ صاحب شریعت لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جبکہ صاحب طریقت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ صاحب شریعت ترجمہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ صاحب طریقت یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صاحب شریعت کوئی نہ کوئی نقطے، کوئی نہ کوئی بہانے مدد مانگنے کے ڈھونڈ لیتا ہے، وہ جی زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، وہ جی یہ ہے اور وہ جی وہ ہے، لیکن صاحب طریقت کسی دلیل، کسی لچک کو نہیں مانتا ہے، وہ اپنے مضبوط عقیدے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی کسی دوسرے مسلک والا اسے وہ چک کے لے جائے گا۔ وہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر کھڑا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس وقت پیدا ہو گیا ہوتا تو میں اس وقت پیدا ہو گیا ہوتا، ایسی باتیں نہیں کرتا۔ وہ جہاں پیدا ہو چکا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ جس قد میں ہے اس قد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ بیمار ہے یا تندرست ہے، اس سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اللہ نے، اس کے قادر نے، اس کے خالق نے اس کو اس حال میں رکھا ہے، بس وہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنے آپ کو کائنات کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہے۔ شریعت والے نقطے ڈھونڈتے ہیں، نقطے، کہ کوئی نقطہ مل جائے کسی میں سے غلط، اور ہم اس غلط نقطے کو لے کے اس کے اوپر نقطہ چینی کر سکیں، جبکہ صاحب شریعت جب صاحب طریقت جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر خوبیاں تلاش کرتا ہے، اپنے اندر خامیاں تلاش کرتا ہے، اور شریعت والے
دوسروں کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں اور اپنے اندر خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ جو طریقت والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے اندر سے خوبیوں کو تلاش کرتا ہے اور اپنے اندر سے خامیوں کو تلاش کرتا ہے۔ جو صاحب شریعت ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ کرونا ہے تو کس وجہ سے خوف کا عالم ہے؟ موت کی وجہ سے کہیں مار نہ جائے، لیکن صاحب طریقت موت کی تمنا رکھتا ہے، وہ جانتا ہے وہ وقت کب آئے گا جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آ کے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، میری روح کو نکالیں گے اور میں جا کر اپنے اللہ کے سامنے دیکھ کر سجدہ کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں صاحب طریقت لوگوں کو راستہ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔